السلام علیکم فرینڈز. ایک مالی ہے، اس سے میں اگر کہوں کہ میرے باغ میں 2 فٹ کھدائی کر دو تو وہ سوچے گا آدھے گھنٹے کا کام ہے، ختم کر دوں گا، 200-400 روپیہ یہ مجھے دے دے گا. جب وہ آدھے گھنٹے بعد کام ختم کر کے آتا ہے اور میں اس سے 1 ملین دے دوں تو اس کے کیسے ایکسپریشنز ہوں گے؟ کہے گا اتنا زیادہ ریوارڈ. اب دوسری طرف اگر میں کسی کو کہوں کہ یہاں پر ایک سوراخ یعنی گڑھا کھود دو، میں تمہیں 200 روپے دوں گا، 200 روپے دوں گی، اس نے کرنا ہی نہیں. اگر وہ کام کرے گا بھی تو بڑی بے دلی سے کرے گا کہ ملنا ہی کیا ہے. اب اگر اس سے کہیں کہ 2 ملین ملے گا تو وہ دن رات کام کرے گا، فون بند، ایروپلین موڈ پہ فون لگا دے گا، ہر کام ختم کر دے گا کہ یہاں پر مجھے بڑا اجر ملنے والا ہے. جنت کا وعدہ بھی ایسے ہے، تھوڑے سے کام میں بڑا اجر. جتنا آپ کو اللہ کے وعدے پر اعتبار ہوگا، آپ کی انرجی اور کام میں فرق آ جائے گا، اخلاق بدل جائے گا، بات کا انداز بدل جائے گا. جو کبھی بدلنے کو تیار نہیں ہوا ایک پل میں بدلنے کو تیار ہو جائے گا. مثلاً اکثر آپ نے موویز میں دیکھا ہوتا ہے ایک دور کا انکل کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی ساری جائیداد آپ کو ملنے والی ہوتی ہے. آپ کو اچانک ایک لیٹر ملتا ہے کہ 1 مہینے بعد آپ کروڑ پتی ہونے والے ہیں. اب اگر آپ کو پتہ چلے آپ 1 مہینے بعد کروڑ پتی ہونے والے ہیں، لیکن اب بھی آپ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں 3-4 دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کرائے کے، اور وہاں پر حالات برے ہیں، کبھی لائٹ آتی ہے کبھی نہیں آتی، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے مہینے بعد میرے حالات بدلنے والے ہیں تو وہ ہر کام خوشی خوشی کرے گا، گرمی کو بھی برداشت کرے گا، دھوپ کو بھی برداشت کرے گا، کوئی ذاتی بھی کر دے تو کوئی فرق نہیں. دوسروں کو بتائے گا تو بھی پتہ نہیں مجھے کتنا مال ملنے والا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جس پر ایمان پکا ہو جائے تو دنیا کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. بندہ سوچے کہ جو مجھے ملنا ہے اس کے سامنے یہ تکلیف یہ مصیبت کچھ نہیں، سب ہنستے ہنستے سہنے کو تیار ہو جاتا ہے. وعدہ جو کیا ہوتا ہے، ایمان کا یہ تحفہ کسی کو مل جائے، زندگی سے اداسی ختم، ڈپریشن ختم، کیونکہ امید صحیح جگہ پر لگ جاتی ہے، لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے، پیسوں سے امید ختم ہو جاتی ہے. آج ہم سورہ رحمان کی آیت 46-78 تک کریں گے، اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے، ہم نے پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ سے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. ایک تو ہم نماز میں 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں نا، اور اسی طرح کی پیشی ہم نے آخرت میں بھی بھگتنی ہے. یہاں اللہ جنت کا منظر کھینچ رہا ہے کہ جب تم اپنی جنت میں انٹر ہو رہے ہوگے تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، وہاں پہ لمبی لمبی برانچز، شاخوں والے درخت ہوں گے، اور زیادہ درخت ہوں تو ہوتا کیا ہے آگے کا ویو نظر نہیں آتا، تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. جو چلتا ہوا آگے جاتا ہے نا، فیہما عینان تجریان، تو وہاں پہ کیا ہوگا، 2 چشمے اسے نظر آئیں گے بہتے ہوئے، خوبصورت چشمے. کچھ اسکالر کے نزدیک 2 جنتوں کا اس لیے ذکر ہے کہ انسانوں اور جنوں دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک جنت انسانوں کی ایک جنوں کی، اور اس لیے بھی کہ ہم جنت میں جائیں اور وہاں پہ ایک دم جن کسی کو دیکھے کہ ہیں یہ کہاں سے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ انتظام کیا ہے، لیکن وہ اکٹھا ہوگا. اس کا ذکر اللہ نے پچھلی آیات میں بھی کیا ہوا ہے نا، کہ جیسے 2 دریا ہیں اکٹھے جڑے ہوئے سمندر، ان کے بیچ میں برزخ ایک طے ہے اور وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے. تو اسی طرح یہ جنتیں بھی ہوں گی، جن اپنی جنتوں میں رہیں گے، انسان اپنی جنتوں میں رہیں گے. تو اندازہ کیجیے یہ ایسی قوم سے بات ہو رہی ہے جو صحرا میں رہتی ہے، یعنی عرب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی، اور وہ معاشرہ عرب کا معاشرہ ہے، اور ان کو سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ درخت، اتنے بڑے بڑے درخت، اور اس کے بعد آگے چشمے. آپ ناردرن ایریاز میں چشمے اور نظارے دیکھنے جاتے ہیں، کتنے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. اب اگر کچھ لوگ کہیں کہ عرب تو بڑے بیکورڈ لوگ ہیں تو اس لیے اللہ نے انہیں لالچ دیا چشموں کا، باقیوں کو اس سے کیا لالچ. لیکن آپ اگر بڑی بڑی کمپنیز کا یا بڑے بڑے فلیٹس اور کنٹریز کا وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی بڑے بڑے پلازاز کے اوپر انہوں نے خوبصورت فلاورز لگائے ہوئے ہیں، اور ٹریز ہیں، اور
स्विमिंग पूल बड़े बड़े बिल्डिंग्स और प्लाजास के फ्लैट्स के ऊपर बने होते हैं। अमीर लोग भी छुट्टियों में दरख्तों और चश्मों को देखने ही जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महंगी रिजॉर्ट पे भी आप चले जाएं तो वहाँ पे क्या पेशकश करते हैं? पानी दिखाते हैं, दरख्त होते हैं पाम के और खजूर के, और मज़े मज़े के ड्रिंक्स होते हैं। हज़ारों साल पहले भी अल्लाह ने यही तो कहा है कि ये इंसान की फितरत में है, जन्नत की ख्वाहिश। चलते पानी को देखना, दरख्तों की छाँव हो, नौकर चाकर हों, सर्विस दे रहे हों, और क्या चाहिए? मज़े ही मज़े हैं। यहाँ इंसान की फितरत के हवाले से ही बात हो रही है कि आपका अपना प्राइवेट वाटरफॉल होगा। अब अल्लाह कह रहा है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप किन किन नेमतों को झुठलाओगे? फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहातिन ज़ौजान, लोगों को जब हर किस्म का फल होगा, लजीज़ फलों की दो दो किस्में होंगी। जब लोगों को फल खाने को दिया जाएगा तो वो समझेंगे इससे मिलता जुलता तो हम दुनिया में भी खाते रहे, दिखाओ ना ज़रा, ये तो स्ट्रॉबेरी यहाँ भी है। लेकिन जब वो खाएगा तो हैरान रह जाएगा। जन्नत के फलों के जायके के बारे में मज़े की बात यह है कि एक ही फल को हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा, डिफरेंट जायका मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब चश्मे के किनारे तो बैठने की जगह भी होगी, तो सीन खींच रहा है अल्लाह ताला यहाँ पर कि वहाँ पर टेक लगाए लोग बैठे हुए होंगे। मुत्तकीन अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक़ व जनल जन्नतैनि दान, बैठे होंगे तकिए लगा कर ऐसे फ़र्शों पर जिनके अस्तर दबेज़ रेशम के होंगे, और फल दोनों जन्नतों के झुके पड़े होंगे। यानी एक तो दुनिया में बड़ी फ़ेक चीज़ें हमें नज़र आती हैं ना, बाहर से बड़ी खूबसूरती, अंदर कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो जहाँ वहाँ पे बैठे होंगे तकियों से टेक लगाए, तो एकदम से देखेंगे कि तकियों के अंदर जो रेशम भरा हुआ है वो भी खालिस है। यानी बाहर भी हर चीज़ खालिस, अंदर भी हर चीज़ खालिस। और मज़े की बात ये होगी कि ट्रीज़ चूँकि बड़ी बड़ी शाखें हैं ऊँची, तो वो नीचे को झुकाएँगी और आपको फल देंगी। आपको उठने की भी ज़रूरत नहीं। फल पर नज़र पड़ी, जिस फल पर नज़र पड़ गई ऑटोमेटिक ऑर्डर हो गया, कोई क्रेडिट कार्ड भी डालना नहीं पड़ा, फल खुद नीचे आ रहा है। जैसे ही हाथ में फल आएगा, अल्लाह ताला कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सो अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? क्या आप भी झुठला रहे हो? फ़ीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। और वहाँ पर अब ये मंज़र कशी के बाद अल्लाह ताला कह रहा है वहाँ पर शर्मीली निगाहों वाली ख़वातीन होंगी। यानी शादी की पहली रात में औरत कितनी नज़रें झुका के शर्मीले अंदाज में बैठी होती है तो मर्द को अट्रैक्ट करती है। अल्लाह ताला ने वही मंज़र खींचा कि वहाँ पे औरत हमेशा ही नहीं रहेगी, जैसे पहली रात की दुल्हन हो। और उनको किसी ना जिन ने छुआ होगा ना इंसान ने, यानी इंसानों में से किसी इंसान ने नहीं छुआ होगा, और जो जिन्नों को मिलेंगी उनमें से किसी जिन ने भी नहीं छुआ होगा।